عنوان: آخری پردہ، ایک سبق آموز اور آنکھیں کھول دینے والی حقیقت پر مبنی کہانی۔ حصہ اول: بچپن کی تلخ یادیں۔ میرا نام علی ہے۔ میری زندگی کا آغاز ایک ایسے گھر میں ہوا جس میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے والد اشرف علی ایک سخت مزاج اور شراب کے عادی انسان تھے۔ وہ روز رات کو نشے میں گھر آتے، اماں کو گالیاں دیتے، ہم بہن بھائیوں کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھاتے۔ ہم سب کمرے کے ایک کونے میں دب کر بیٹھ جاتے اور دعا کرتے کہ یہ طوفان جلد تھم جائے۔ اماں دن رات روتی رہتی تھیں، لیکن ہمیں کہتی تھیں، بیٹا، باپ ہے تمہارا، جتنا بھی برا ہے اللہ سے دعا کرو کہ بدل جائے۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ کبھی نہیں بدلے گا اور شاید میں کبھی باپ کو معاف نہ کر سکوں۔ حصہ دوم: ماں کا جنازہ اور باپ کی بے حسی۔ میری ماں زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکیں۔ ایک دن وہ دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ گئیں۔ اس دن بھی ابو نشے میں دھت تھے۔ جب ہم ماں کا جنازہ اٹھا رہے تھے، ابو درخت کے نیچے بیٹھے بوتل ختم کر رہے تھے۔ محلے کے لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ آدمی تو درندہ ہے، بیوی کے جنازے پر بھی نہیں آیا۔ میں نے اس دن اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب یہ شخص میرے لیے مر چکا ہے۔ حصہ سوم: بڑھاپا اور تنہائی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے کالج مکمل کیا، نوکری ملی، شادی کی اور شہر چلا گیا۔ بہن بھی اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ ابو بوڑھے ہو گئے۔ محلے والے کبھی کبھار بتاتے کہ وہ بیمار رہتے ہیں، کھانس کھانس کر ہلکان ہو جاتے ہیں، مگر میں نے کبھی پرواہ نہ کی۔ میرے بیوی بچے خوش تھے۔ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا، جو شخص ماں کی زندگی برباد کر دے اس کے لیے میرے دل میں رحم نہیں۔ حصہ چہارم: وہ آخری دن۔ ایک دن محلے کی ایک بوڑھی خاتون کا فون آیا، بیٹا، اشرف علی کی طبیعت بہت خراب ہے، شاید یہ آخری دن ہو، ایک بار آ کر دیکھ لو۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ دل ہی دل میں کہا، مرنے دو اس ظالم کو۔ چند دن بعد خبر آئی کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ محلے والوں نے جنازے کا بندوبست کیا، مگر جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو کوئی آگے نہ بڑھا۔ لوگ کہتے تھے، زندگی بھر جس نے دوسروں کا دل توڑا، آج اس کا جنازہ کون اٹھائے؟ جنازہ اور حیرت انگیز واقعہ۔ میں دروازے کے پاس بیٹھا تھا، دل میں عجیب سی ہلچل تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ضبط کیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، باپ ہے تمہارا، جو بھی تھا حق تو ہے کہ تم جنازہ اٹھاؤ۔ میں نے چہرہ پھیر لیا۔ اچانک باہر شور ہوا، کچھ اجنبی لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے نور سے بھرے ہوئے تھے، لباس سفید اور آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ انہوں نے خاموشی سے ابو کا جنازہ اٹھایا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، کوئی ہمت نہ کر سکا کہ ان سے پوچھے کہ وہ کون ہیں۔ حصہ ششم: قبرستان کا راز۔ قبرستان پہنچ کر وہ اجنبی لوگ ابو کو دفن کرنے لگے۔ سب حیرت سے گنگ تھے۔ میں نے ان میں سے ایک آدمی سے کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ آپ کیوں آئے میرے باپ کا جنازہ اٹھانے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تمہارے باپ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سچی توبہ کی۔ وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا تھا، لوگوں کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور ہمیں حکم دیا کہ اس کا جنازہ ہم اٹھائیں۔ یہ کہہ کر وہ سب غائب ہو گئے۔ حصہ ہفتم: میرا پچھتاوا۔ میں قبر پر گر گیا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل چیرنے والی آواز کے ساتھ بولا، ابو، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ دنیا سے چلے گئے اور میں نے بیٹے ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ حصہ 8: سبق۔ آج میں سب کو یہی کہتا ہوں، والدین چاہے جیسے بھی ہوں، وہ والدین ہیں، انہیں معاف کر دو، ان کے لیے دعا کرو۔ وقت بہت ظالم ہے، جب پچھتاوا باقی رہ جائے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔